أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثروا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. یہ واقعہ بھی وادی دی کا ہے. وادی دی میں بنی اسرائیل کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ میری قوم کو پانی چاہیے. اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے واسطے اپنی قوم کے. یہ پانی مانگنے والا کون ہے؟ یہ نبی ہے، جلیل القدر نبی ہے. تو پانی کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے. سامنے ہے، قرآن ہے. اور موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، ہر نبی نے اللہ سے مانگا ہے، ہر ولی نے اللہ سے مانگا ہے. قرآن بتلا رہا ہے. کسی نبی نے اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی ہے، کسی نبی نے اللہ سے مدد مانگی ہے، اور کسی نبی نے اللہ سے اولاد مانگی ہے، کسی نبی نے اللہ سے غم سے نجات مانگی ہے، اور کسی نبی نے بیماری سے شفا مانگی ہے. کوئی نبی قرآن کے اندر اللہ سے رزق مانگ رہا ہے، کوئی نبی اللہ سے اپنے لیے مانگ رہا ہے، کوئی نبی اپنے ماں باپ کے لیے مانگ رہا ہے، کوئی نبی اپنی امت کے لیے مانگ رہا ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے رہائی مانگ رہے ہیں. یہ تو مشہور ہے نا، پتہ ہی آپ کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس نبی کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے. میرے بھائیو، نبیوں نے اللہ سے مانگا، ولیوں نے اللہ سے مانگا، اور نماز کے اندر بار بار بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ربی جعلنی، ربنا آتنا فی، یہ سب اللہ سے مانگ رہا ہے. اور بغیر صدقے طفیل کے مانگ رہا ہے. کوئی صدقہ نہیں، کوئی طفیل نہیں. ساری مخلوق کس سے مانگتی ہے؟ ہاں، تو یہ ساری مخلوق کی جوڑیاں کون بھرتا ہے؟ سب کو کون عطا کرتا ہے؟ قرآن کہہ رہے بات. لیکن ہمارے لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ لگیاں نے موجاں ہوں لائی رکھی سونے سد لو مدینے آقا کرو مہربانی. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، یاد رکھنا، نبی کی عزت کرو، نبی کا احترام کرو، نبی کی اتباع کرنی ہے، نبی کی اطاعت کرنی ہے، نبی سے محبت کرنی ہے، نبی کی تعریف کرنی ہے، نبی پہ درود و سلام پڑھنا ہے. مانگنا کس سے ہے؟ یہ اللہ کی صفت یاد رکھنا. یہ اللہ کا حق ہے. نبی سب کچھ ہے لیکن نبی رب نہیں. رب کون ہے؟ اللہ. ان اللہ ربی و ربکم، لوگوں میرا رب اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کیا مانگا؟ پانی مانگا. موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ میری قوم کو پانی چاہیے، یہ پیاسی بن رہے ہیں. وادی عتیم میں ان کے لیے پانی کا انتظام ہے ہی نہیں. یہاں پانی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پاکیزہ پانی نازل فرمایا. ہم نے نازل کیا یہ بارش. اللہ فرماتے ہم نازل، ہمارے حکم سے آتی ہے، یہ کسی اور کے حکم سے نہیں آتی، خود بخود نہیں آتی. انزلنا من السماء ماء طهورا، ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا ہے. ایک دفعہ فرمایا ونزلنا من السماء ماء مبارکا، ہم نے آسمان سے تمہارے لیے برکت والا پانی اتارا ہے.
فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. لوگو اگر تمہارے اس پانی کو اللہ نیچے لے جائے، گہرائی میں لے جائے، تو فمن یاتیکم بماء معین، بتلاؤ کون ہے جو تم کو صاف ستھرا پانی عطا کرے؟ کون ہے وہ اللہ کے علاوہ؟ بتلاؤ اس کا نام لو کون ہے. اگر تو کہے پانی نیچے چلا جائے تو ہم بور کر لیں گے، اور زیادہ 100 فٹ بور کریں 200 کر لیں گے. تو بور کرنے پہ قادر ہے اللہ، پانی اور نیچے لے جانے پہ قادر ہے، اور نیچے لے جائے گا. تو اور بور کر لے گا اللہ، اور نیچے لے جائے گا. تو تھک جائے گا، تو ذلیل و خوار ہو جائے گا، عاجز آ جائے گا. تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. پانی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ پانی آدمی پیتا ہے جب پیاس. پتہ ہے رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ اب روزے گزرے ہیں تو کیا ہوتا ہے، گھنٹہ پہلے ہی بچوں سے باب ہو جائے، شکنجی ہونی چاہیے دیا جائے، روح افزا ہو گئے، جامع شیری بھی ہو جائے، ملک شیک بھی ہو جائے. جی پہلے ہی. تو جس دن پیاس نہ لگے چلو کوئی نہیں، ٹوٹیاں تو روزہ کھول لیں گے، پھر کوئی گل نہیں. پانی ہے، کتنی قدر پانی کی. پیاسے کو پوچھو پانی کون ہے، پانی کیا کیا نعمت اللہ پاک کی. پانی پیتا ہے انسان، اس پانی سے اپنے کپڑے دھوتا ہے، غسل کرتا ہے پانی سے، بیوی بچوں کو پلاتا ہے، مویشیوں کو پانی پلاتا ہے، کھیتیوں کو پلاتا ہے، آٹا گوندتا ہے، اس سے سالن پکاتا ہے، اور ہزاروں من پانی ویسے ہی ضائع کر دیتا ہے انسان. یہ پانی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. لیکن جب اللہ چاہے تو یہی پانی موت کا عنوان بن جاتا ہے. بارش ضرورت کے مطابق برسے رحمت ہے، اور ضرورت سے زیادہ برسے پھر عذاب بن جاتی ہے. نوح علیہ السلام کی نافرمان کو اللہ نے پانی میں گرم کیا. فرعون نے کہاں غرق ہوئے؟ پانی میں غرق ہوئے. لیکن اور اب بھی دریاؤں میں، بڑی نہروں میں لوگ غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب کے مر جاتے ہیں. لیکن نبی کے صحابہ بمائے گھوڑے پانی دریا سے گزر گئے، بمائے گھوڑے دریا سے گزر گئے نبی کے صحابہ. آج دریائے نیل نہیں چلتا تو تم نے رکا لکھا، خط لکھا دریائے نیل کو، من امر اللہ عمر الى بحر النیل. اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کو پیغام، ان کان تجری من امر اللہ فجرا الا فلا حاجت اللہ. اوے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں عرض کرتا ہوں اللہ تجھے جاری کر دے. اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا، کسی اور کے حکم نہ چل، لا حاجت اللہ، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ مختصر سا رکا مصر کے لوگوں نے شام کو رات کو دریائے نیل میں ڈالا، خشک دریائے. رات کو ہی دریائے نیل نے حضرت عمر کا رکا پڑھ لیا. رات کو اندھیرے میں مولوی صاحب نہیں پڑھ سکتے، پیر صاحب نہیں اندھیرے میں پڑھ، دریائے نیل نے رات کو رکا پڑھ لیا. صبح اٹھ کے مصر کے لوگوں نے دیکھا دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرا پانی چل رہا تھا. اس وقت سے لے کے آج تک دریائے نیل میں پانی خشک نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ دریائے نیل آج تک حضرت عمر کی عظمتوں کو سلام کر رہا ہے. جب پانی مانگا موسیٰ نے واسطے اپنی قوم کی، فقل نظر بیاسا کر حضرت، پھر ہم نے کہا موسیٰ اپنی لاٹھی کو کس پہ مار؟ پتھر پہ. اپنی لاٹھی کو کس پہ مار؟ پتھر پہ مار. لاٹھی کو مارنا پتھر پہ تیرا کام ہے، پتھر سے پانی نکال دینا میں رب کا کام ہے. وہ کبھی خشک پتھروں سے ہی بات ہی نکلنا ہے. یورپ کے سائنسدان ہی بہت کچھ نکالے، کسی خشک پتھر سے پانی نکالے، کچھ بھی نہیں. یہ اللہ کی طاقتیں ہیں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کے کوئی پرابلم، کوئی مشکل ہے ہی نہیں. اب ساری دنیا ہی مل گیا خشک پتھر سے پانی نہیں نکال سکتی، نہ سائنسدان، نہ کوئی سیانے، نہ کوئی حکیم، کچھ نہیں، فیل ہے. لیکن اللہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے. یہ خشک پتھر تھا. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے پتھر سے پانی نکالا، اور اپنے محبوب کے صحابہ کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی انگلیوں سے پانی نکالا. یہ پتھر سے پانی کا نکلنا یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور انگلیوں سے پانی کا نکلنا یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزے، ہمارے نبی کی 3000 سے زیادہ معجزے. یہ قرآن ہمارے نبی کا معجزہ، یہ زندہ معجزہ ہے. باقی نبیوں کے معجزے نبیوں کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے. ہمارے نبی کے معجزہ قرآن والا یہ اب بھی باقی ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا. میرے بھائیو، معجزہ جو ہے یہ نبی اپنی مرضی سے، اپنی طاقت سے معجزہ نہیں دکھا سکتا. معجزہ اس وقت نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوگا جب اللہ چاہے گا، جب اللہ کی مرضی ہوگی پھر معجزہ ظاہر ہوگا. اللہ پاک فرما رہے کہ ہم نے کیا کہا؟ لاٹھی کو کس پہ مار؟ پتھر پہ مار. تو فن فجرت،
من حسنتا عشرت عینا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پتھر پہ مارا، اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ 12، یہ 12 اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کتنے بیٹے تھے؟ کیوں جی 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، وہ ایک ایک بیٹے کا نا مستقل خاندان بن گیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں ایک بیٹے کی اولاد ہو گئی تھی، تو اس لیے 12 چشمے جاری ہو گئے تاکہ 12 خاندان اپنے اپنے چشمے سے گاڑ سے پانی لیں، کوئی الجھا ہو جھگڑا ان کا پیدا نہ ہو پانی لیتے وقت۔ تو فرمایا کہ بہ پڑے اس سے پتھر سے 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کے گھاٹ کو، یعنی ہر نے اپنا اپنا ایک گھاٹ متعین کر لیا، مقرر کر لیا کہ میں یہاں سے پانی لوں گا، میں یہاں سے پانی لوں گا، تو سب نے اپنا اپنا پانی پینے کے گھاٹ کو، جگہ کو پہچان لیا۔ اللہ پاک نے کیا کہا؟ کلوا واشربوا من رزق اللہ، او بنی اسرائیل کھاؤ اللہ کے رزق سے اور پیو، موج بہار کرو، یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ نے دیا ہے۔ رزق کیا؟ من سلوا ہے جی، اور واشربوا یہ چشمے سے پانی پیو، پتھر جو پانی نکال رہا ہے، من سلوا کھاؤ اور کیا کرو؟ پانی پیو۔ تو بھائیو ساری مخلوق کس کا کھاتی ہے؟ کیوں جی؟ اور ساری مخلوق کس کا پیتی ہے؟ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ تیرا کھاوا تیرے ہی گیت گاوا یا رسول اللہ، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھ لو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کلو واشربوا من رزق، اللہ کے رزق سے کھاؤ، اللہ کے رزق سے پیو۔ یہ کہتے ہیں ہم تو رسول کا کھا رہے، رسول کے گیت گا رہے، نہ اللہ کا کھا رہے نہ اللہ کے گیت گا رہے۔ دیکھ لو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور ہم لوگ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اللہ کے رزق سے اور پیو، یہ پتھر جو پانی ہے اس سے پیو، اور من سلوا کھاؤ۔ اللہ کے نبی اللہ پاک نے فرمایا کہ نحن نرزقک وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ جو بھی چلنے والا جانور ہے، جاندار، اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ یہ قرآن ہے۔ نحن نرزقک، محبوب آپ کو بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے، صحابہ کرام نے پیٹ پہ پتھر باندھے، اللہ کے نبی گھر میں فاقے آئے، 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلی۔ اللہ جس کا چاہے رزق تنگ کر دے، جس کا چاہے رزق فراخ کر دے، واللہ یرزق من یشاء بغیر، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق۔ تو رزق کس کے پاس ہے؟ ہر چیز اللہ کے پاس ہے، یاد رکھنا، ہر چیز اللہ کے پاس ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ کے رزق سے کھاؤ پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد نہ کرو، نیکی کرو، جو نیکی نہیں کر سکتے فساد تو نہ کرو، مرو آرام سے رہو، کیا کرو؟ فساد کرتے نہ، پھر زمین میں امن سے رہو۔ یہ اگلا واقعہ بھی وادی عتیق کا واقعہ ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ ہم مصر میں رہتے تھے، شہر میں سبزیاں کھاتے تھے، طرح طرح کی ترکاریاں کھاتے تھے، طرح طرح کے کھانے انجوائے کرتے تھے، اور یہاں اپنے میدان کے اندر یہاں من سلوا و پانی وہ ہے ہی کچھ نہیں، ہمیں تو آپ نے پھنسا دیا ہے یہاں لا کے، ہے جی۔ تو کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، اب بڑا کھا لیا من سلوا، تو اب آئندہ اس سے زیادہ ہم نہیں کھا سکتے، صبر نہیں ہم اب کر سکتے۔ ایک کھانے 2 تھے، کتنے تھے؟ من اور 2 تھے، یہاں ایک کہا جا رہا ہے، ایک کھانے میں صبر نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ کو ہر روز وہ ایک ہی کھانا ملتا تھا، اس لحاظ سے ایک کہہ دیا، ہر روز وہی کھانا ملتا، من اور سلوا وہی ملتا تھا، اس لحاظ سے ایک کھانا کہہ دیا، ورنہ کھانے 2 تھے۔ تو کہا کہ ایک کھانے میں ہم صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا، اپنے رب سے کہے، دعا کر اپنے رب سے، یہ کیا کر؟ یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ نکالے ہمارے لیے وہ چیز جو زمین اگاتی ہے، ہمیں تو وہ چیز چاہیے اب جو زمین اگاتی ہے۔ اور اقبال بھی کہتا ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، یہ اقبال کہہ رہا ہے۔ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، اور یہ خاک کس کی ہے اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، کون لایا کھینچ کر پتھر پچھم سے وعدے سازگار، کس نے سکھلائی یہ ہوئے موسموں کو انقلاب، کس نے سکھائی؟ کون بیج کو پالتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن تو ایک بہت بڑی چیز ہے عقیدے کے لیے، حدیث
اقبال کے کلام پہ اب بندہ عمل کر لے گا عقیدہ بن جاتا ہے. علامہ اقبال کے کلام میں شرک نہیں ہے. ہاں جی توحید اللہ پاک کی. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تانا تیرا نہ من. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ تیرا ہے کہ آدھا سارا تیرا نہ تانا تیرا نہ اپنی شے ہو وہ جھکا غیر کے آگے. بنایا تو اللہ نے، اس کو غیر اللہ کے آگے جھکا رہا ہے. اللہ نے اپنے لیے سنوایا. یعنی توحید والے بہت شعر ہے، اس کی شرک نہیں اس کے شعروں میں. اگر اس کے کلام پہ ہی عمل کر لیے جائے نا تو آدمی صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی جڑے نا اکثر شعر ہے وہ قرآن کا ترجمہ ہے، یہ حدیث کا ترجمہ ہے. اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے نکالے ہمارے لیے وہ چیز جو زمین اگاتی ہے. زمین کیا اگاتی ہے؟ من بقلیہا، ہمیں سبزی چاہیے، ترکاری. وکسائیہا، ہمیں ککڑی چاہیے. ککڑی جانتے ہو؟ کھیرا ککڑیاں جڑیاں بکدیاں بازار سے، ککڑیاں طرح جنہوں کہتے چپڑ نہیں طرح لمبی لمبیاں ککڑیاں. وفومیہا، گندم چاہیے ہم کو. وعدسیہا، مسئلہ نہیں دال چاہیے تھی سانو. حکیم منگل رہے دسو اتنی نعمت چھڈ کے مسئلہ نہیں دال آ کتنے لکھے آ گئے. ساڈے ایک مولوی صاحب سی پنڈ چ رہندے سی، وہ لاہور برات جائے جی کسی ہوٹل سے کھانا کھان لگے، لیاؤ بھائی کیا کھاؤ گے؟ ساتھیاں کے دال کھاؤ. پنڈ بھی دال کھانے ہوں بھی مریے دال ہی کھائیے، شہر میں بھی آ کے دال ہی کھائیے. واہ ان دال کھا کے مر گئے، ہوں شہر سے آ گئی تھی ہوٹل سے بھی دال ہی کھائیے. دال مسور کی دال مانگ رہے ہیں، مسور کی دال چاہیے. وصلیہ، ہمیں پیاز چاہیے. یہ چیز موسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں کی دعا نہیں کی ان کے لیے. کیا کہا؟ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ اس کہ بدلتے ہو تم، لیتے ہو تم وہ چیز کہ وہ گھٹیا ہے، ادنا ہے، بدلے اس چیز کی وہ بہتر ہے. اور تم اعلیٰ کا چھوڑ کو ادنا کو پسند کرتے ہو. من سلوا اللہ پاک کی طرف سے آ رہا ہے، یہ ککڑییں، یہ پیاز مسروں کی دال، ادنا کو لے رہے ہو، اعلیٰ کو چھوڑ کے. یہ کئی وجہوں سے من سلوا سبزیوں سے اور دال سے پیاز سے اعلیٰ ہے. ایک تو اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، اپنے آپ ہی وہ پرندے آ جاتے خود صبح شام اور من آ جاتا تھا. اور ترکاریوں کے لیے آ کر محنت کرنی پڑتی ہے، ہل چلانا پڑتا ہے. سبزیوں کے لیے کھاد ڈالو، بیج ڈالو، کٹائی پھٹائی، یہ وہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے یہ رزق ملتا تھا، اس لیے اعلیٰ تھا. اور پھر اس رزق کا کوئی حساب نہیں تھا، یہ ترکاری اور سبزیوں کا حساب لینا اللہ پاک نے. اور تیسری چیز جو تھی کہ اس میں قوت زیادہ تھی، اس کے اندر بن سلوائی، اس کے اندر اتنی قوت نہیں ہے سبزیوں ترکاریوں کے اندر، تو اس لحاظ سے وہ اعلیٰ چیز تھی. تو قوت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جسمانی قوت اور ایک روحانی. دو قوتیں ہوتی ہیں. ایک جسمانی قوت کی 3 قسمیں ہیں، روحانی قوت کی بھی 3 قسمیں ہیں. چڈو باٹ رزگی قرآن اور موبائل چنگا ہو گیا بند رکھا کرتے اللہ نے بندے کی کرتے ہیں. سب حضرات جب بیٹھے تھے یاد اگر موبائل بند کر لیا کہاں اللہ قرآن اللہ کے مسجد میں ویسے ہی دنیاوی گل کرنی چاہیے تھی. ہاں مسجد میں آؤ موبائل بند کر لو. اگر کاروباری بات کرو گے مسجد میں یہ وہ کام توڑ چڑھنے ہی نہیں یاد رکھا ہے، رب نہیں چڑھن دے گا. یہاں بس اللہ کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، دنیاوی بات نہیں یہاں چلتی. وہ موبائل آ گیا کسی کا تو کر رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیاوی کو چکر کو لین دین کو کبھی کامیاب نہیں ہو گیا. ہم چاولوں کا کام کرتے ہیں، کہیں نہ آ جاتے ہیں ہول سیل چاول ہیں جی تو کیا بھاؤ اس کا وہ اندے ہی نہیں مڑ کے 2-4 دفعہ میں جی گئے تھے مسجد سودا ہو رہا ہے بھائی باہر پڑھ کے باہر لے جانے ہیں، چلو اس باہر گل کرا گے. 2-3 دفعہ ایسے ہوا مڑ کے آتے ہی نہیں. تو یہاں نہیں وہ کامیاب ہوگی بات جو پر کریں گے. آپ موبائل بالکل بند کر لیا کریں. اور یہ بیلیں وغیرہ وہ لگائیں جو عام بیلیں ہوتی ہیں، یہ گانوں والی بیلیں، موسیقی والی بیلیں جی یہ مسجد میں بجتی ہیں، نماز میں بجتی ہیں، حرام ہے، یاد رکھنا. پہلے دوسری لگائیں. مسجد میں آؤ اسی وقت موبائل پھر بند کر لو، جو مرضی آئے بس بند کر لو. اور مسجد میں سنو گے موبائل ہے جی تو ترجمے میں اٹھ کے سنو جو کتنا کا قرآن کا یہ بے ادبی ہے، انسلٹ والی بات، اس لیے بند ہی کر لو. نہ آ بھی جائے اس کو بند کر دو بالکل نہ. اللہ کا قرآن سنو بس، یہ قرآن کا ٹائم ہے. ہاں جی تو قوت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، ایک جسمانی قوت ایک روحانی. تو پھر جسمانی قوت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. اور روحانی قوت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. جسمانی قوت سب سے زیادہ جو ہوتے ہیں نا خانہ بدو جن کو تم کہتے ہو بدو، یہ کیا کہتے ہیں جو ہماری ہمارے باہر ہی باہر ڈیرے لگا لیتے ہیں
جی ہاں، ان میں قوت زیادہ ہوتی ہے، ان کا ایک آدمی آپ کے 5 آدمی 10 آدمی ہو، ہاں جی اتنے میں طاقتور ہوتے ہیں، ہاں جی اس سے کم جو قوت ہوتی ہے وہ بستی والوں میں، کریا والوں میں، دیہات میں لوگ رہتے ہیں، اور تیسرے نمبر میں ہم جائے شہری آتے ہیں طاقت کے لحاظ سے، لیکن روحانی لحاظ سے شہری لوگ آگے ہیں، ان کا نمبر روحانی لحاظ سے، کیونکہ یہاں علم ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، تہذیب ہوتی ہے، تو دوسرا نمبر میں روحانی لحاظ سے بستی والوں کا ہے، اور تیسرا کن کا ہے؟ ان کا خانہ بدوشوں کا۔ ہاں یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ روحانی لحاظ سے بھی ناکام ہوئے اور یہ جسمانی لحاظ سے بھی ناکام ہوئے، نہ ان کی روحانی قوت کام آئی، نہ کوئی جسمانی قوت ان کی کام۔ یہ مصر میں رہتے تھے تو روحانیت بھی نہیں تھی ان کے اندر، اور غلام بھی تھے فرعون کے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ پھر خانہ بدوش ہوئے تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام وہ بچڑے کو رب بنا لیے انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام بھی اعتراض کرتے رہے، روحانیت بھی نہیں تھی، اور جب جہاد کا حکم ہوا تو انکار کر دیے، جسمانی طاقت بھی نہیں تھی۔ پھر کو حکم ہوا کہ بستی میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، تو یہ کہ پیٹھوں کے بل داخل ہوئے، حتتن کی جگہ ہنتتن کہتے ہوئے داخل ہوئے، پھر اللہ کا عذاب آیا، پھر ہزاروں کی تعداد میں مر گئے جسمانی قوت۔ یہ ہر لحاظ سے ناکام ہوئے، جسمانی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی بنی اسرائیل۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ اہبطوا مصر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں ترکاریاں چاہیے، سبزیاں چاہیے، پھر ایسے کرو یہاں تمہیں ملیں گی، کسی مصر میں شہر میں چلے جاؤ، جی وہاں کھیتی کاشتکاری کرو، تو کھیتی باڑی کرو، وہاں تمہیں چیزیں ملیں گی۔ فإن لكم ما سألتم، اس واسطے تمہارے جو سوال کیے تم وہاں ملے گا، تمہیں یہاں پر ملے گا، اور جاؤ۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ڈال دی گئی ان پہ ذلت اور مسکینی، دو چیزیں ڈالی گئی، ایک اور سی ذلت اور مسکینی یہودیوں میں، ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ پاک یہودیوں میں ذلت بھی ڈال دی اور مسکینی، جہاں بھی رہیں گے یہ ذلیل و خوار ہو کے رہیں گے اور مسکین ہو گئے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور سے پہلے ان کی 2 دفعہ پٹائی ہوئی، اللہ پاک نے کرائی ہے۔ ایک بخت نصر سے، جب انہوں نے اللہ کی بغاوت کی، بخت نصر ایک بہت بڑا بادشاہ ہوا ہے، تو اس نے ان پہ چڑھائی کی، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، تورات کو جلایا، ان کی عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا اور مردوں کو قتل کر دیا، ہے جی۔ جو بچے پوچھے تھے، بچے پوچھے وہ جوان ہوئے، پھر آزاد ہوئے، پھر انہوں نے آباد کیا بیت المقدس کو۔ پھر روم کا بادشاہ جس کو کیسر کہتے ہیں، اس نے ان پہ حملہ کیا دوبارہ، اس نے پھر بیت المقدس کو گرایا، تورات کو جلایا، ان کو قتل کیا اور ان کو باندھی غلام بنایا۔ پھر اللہ کے نبی کے دور میں ان کے قبیلے تھے بڑے بڑے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ بنو قریظہ بہت برے لوگ تھے، سازشی لوگ تھے، شرارتی لوگ تھے، ہے جی۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے مردوں کو قتل کیا، یہودیوں کی، بنو قریظہ کے، اور جو بچے تھے اور ان کو غلام بنا لیا۔ بنو نذیر کا قبیلہ تھا ایک بہت بڑا، وہ بھی شرار، ان کو جزیرہ عرب سے ہی نکال دیا، یہ ملک شام میں گئے، وہاں نے جزیہ مسلط کر دیا ان کے اوپر، جی۔ وہاں سے لے کے پھر اب ان کی حکومت ہوئی ہے اسرائیل، یہ کام ہوئی ہے جی، حکومت ہے ان کی، لیکن یہ ان کی حکومت نہیں ہے، یہ امریکہ برطانیہ کی حکومت ہے۔ یہ انہوں نے چھاؤنی بنا رکھی ہے، اڈا مسلمانوں کے خلاف شرارتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے۔ آج وہ اس پہ ہسپتال ہے امریکہ برطانیہ، ایک دن بھی ان کی حکومت کام نہیں قائم نہیں رہ سکتے۔ چلو بالفرض مان بھی وہ حکومت ہے، پر مسلمانوں کی کتنی بڑی حکومتیں ہیں، عیسائیوں کی کتنی بڑی بڑی حکومتیں ہیں، ہندوؤں کی کتنی بڑی حکومت ہے، چائنا والوں کی، ان حکومتوں کے مقابلے یہ کچھ بھی نہیں ہے، حکومت کوئی ہے ہی نہیں، اس کی ویلیو ہے ہی نہیں، حیثیت ہے ہی نہیں۔ یہ صرف کافروں کی وجہ سے اس لیے کو تمخم ہے تھوڑا بہت، جی شرارتیں کرتا ہے، اگر وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے امریکہ برطانیہ تو کچھ کوئی ویلیو ہے ہی نہیں۔ قیامت تک ان کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوگی، قرب قیامت کے نزدیک یہ دجال کے ساتھ مل کے نا، جو دجال آئے گا پھر اس کے ساتھ یہ حکومت قائم کرنے کی کوشش ہوگی، مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوگی، اور دجال کے سارے لشکر عیسیٰ علیہ السلام جو ہوگے سب تباہ ہو جائیں گے، یہ پھر یہودی چھپتے پھریں گے پتھروں کے پیچھے، درختوں کے پیچھے، تو جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپے گا پتھر سے آواز آئے گی، مسلمانوں ایک یہودی ہے میرے پیچھے پکڑو اس کو، جی۔ وہ درخت کے پیچھے چھپے گا، درخت سے ادھر میرے پیچھے پکڑو اس کو، ان کا صفایا کر دیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دور آئے گا، حدیث میں آتے روح اسلام پہ کوئی بھی کافر نہیں ہوگا، ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، یہ انشاءاللہ دور آنے والا ہے۔ تو اللہ پاک فرمایا ڈال دی ان پہ ذلت اور مسکینی، ان کے پاس جتنے مرضی پیسے آئیں یہ مسکین ہی بن کے رہیں گے، ان کی نیت ہے، ان کے دل یہ فقیر بن کے رہیں گے، یہ امیروں والی زندگی نہیں گزار سکتے۔ فرمایا وباؤ بغضب من اللہ، اور لوٹے یہ اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کا ان پہ غضب نازل ہوا۔ یہ وہ پڑھتے نا غیر المغضوب علیہم، کہ ہم کو ان کا رستہ نہ رکھا جن پہ تیرا غضب نہ، یہ وہی ہیں مغضوب علیہم یہودی ہیں، والضالین عیسائی ہیں۔ یا اللہ نہ ہم کو یہودیوں کے رستے پہ چلا،
نہ عیسائیوں کے رستے پہ چلا، بلکہ جو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، شہداء، صلحاء والا رستہ ہے اللہ اس پہ چلا۔ اور نبیوں، صدیقوں، شہداء، صلحاء کا کوئی علیحدہ رستہ نہیں ہے، ان کا ایک ہی رستہ ہے، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، یہ سب کا ایک ہی رستہ ہے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے خطاب کر رہے ہیں، ان اللہ ربی و ربکم، اور لوگوں میرا رب اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ اسی کی عبادت کیا ہے؟ کہ مانگو اس سے، پکارو اس کو، سجدے رب کو کرو، نظر نیاز رب کے نام کی دو، یہ عبادت ہے۔ جب یہ کرو گے تم تو ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فرمایا وباؤ بغضب من اللہ، اور لوٹے وہ اللہ کو ناراض کر کے، یہ اس لیے ان پہ ذلت ڈالی گئی اور مسکینی اور اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوا، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ اللہ کی آیات کا یہ انکار کرتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اس لیے ان پہ ذلت ڈالی گئی، مسکینی ڈالی گئی اور اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور دوسرا کام کیا کرتے؟ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ دو کام یہ کیوں کرتے تھے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لوگ نافرمان تھے، نافرمانی کرتے تھے اللہ کی، وکانوا یعتدون، یہ حد سے بڑھتے تھے، یہ حد ہے، اس سے اللہ کی حدوں کو توڑتے تھے، اس لیے یہ دو کام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بھائی ماشاءاللہ ہماری کلاس اللہ پاک کے کرم سے چل رہا ہے سلسلہ، اللہ پاک اس کو قائم و دائم رکھے، جاری و ساری رکھے، اس میں اضافہ فرمائے اللہ کرے۔ لیکن جیسے وہ لوگ کہتے ہیں نا کسی پیر کی کوئی مرید بیعت کر لیتے ہیں، مرید پتہ کیا کہتے ہیں کہ ہم سب بھائی پیر بھائی ہیں، سب کیا کرتے ہیں نا، پیر بھائی ہمارا سب کا ایک پیر ہے، سب ایک دوسرے محبت کرتے ہیں، خوشی کبھی نہیں جاتے ہیں۔ آپ کے دو رشتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، ایک ایمان کی وجہ سے آپ بھائی بھائی ہیں، ایک قرآن کی وجہ سے آپ بھائی بھائی ہیں۔ یہی بات، یہ بھائی بھائی بن کے آپ نے رہنا ہے، یہی بات، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، کوئی ایک دوسرے کے خلاف ذہن سازی نہیں کرنی ہے آپ نے، ہے جی۔ کسی کو بھی آپ کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف اگر اس کو معمولی ہو جائے تو درگزر کرو اس کو، آپ سب بھائی بھائی ہیں، چاہے آپ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن قرآن کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے ہم سب کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں، یاد رکھنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں نا تو پھر موبائل کو ناجائز گیم یہ وہ مسجد میں ہی ایسے یہ کر بالکل نہیں، آپ نے فون وغیرہ بند رکھو، اس کو موبائل چلاؤ ہی نہ مسجد میں، بس اگر تم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہو نا تو بات جب مسجد میں داخل ہو اسی وقت بند کر لو موبائل کو، بس بند رہے، جب پڑھ کے فارغ ہو باہر جا کے چلاؤ، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، کتنے کی پہلے آ جائے، کیا کہا بات ضروری پڑ جائے گی کتنے وقت میں، اس لیے موبائل کو بھی بند رکھنا ہے آپ نے جی، بالکل نہیں چلانا ہے، کوئی گیمیں شیمیں یہ وہ ہے جی، پھر وہ گپے نہیں مارنے، جب چائے پیتے ہیں آپ لوگ یا ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، وہ گپے یا کوئی ہنسی یا کوئی دنیاوی کا بات یا کوئی مذہبی مسئلہ ہے جی، یا کوئی سیاسی کو بالکل نہیں کرنے، کیا کرنا ہے جو آپ نے یہ پڑھا ہے اس کو ریپیٹ کرنا، دماغ میں دہرانا ہے کہ ہم نے کہاں سے شروع ہوئے ہیں، بار بار اس کو دہراؤ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے، ہے جی۔ تو جو یہ نہیں کر سکتے پھر خاموشی کے ساتھ بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو، کو سبحان اللہ کو سورت پڑھو، کلمہ پڑھو، ہے جی۔ گپے مارنے، مسجد میں ہنسنا، وہ مذہبی گفتگو، یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ آپ نے نہیں کرنے مسئلے، کس نے پوچھنا مجھ سے پوچھو، آپ نہ ایک دوسرے سے مسئلہ پوچھیں نہ بتلائیں، تو جہی میں الجھاؤ پیدا ہوگا، ہے جی، پڑھتے پڑھتے الجھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے مختلف ذہن کے لوگ ہیں یا جماعتوں کے، مختلف برادری قبیلے، یہ مسئلے آپ نے کرنے ہی نہیں، کسی کو ضرورت میں آج یہاں بیٹھا ہوں اس سے پوچھو یہ مسئلہ مذہب کسے گئے، آپ نے کوئی مسئلہ نہیں کرنا، یہ کرو، اس کے بارے میں پوچھو، اگر کوئی ایت سمجھ نہیں آئی، کوئی شکار رہ گیا ہے تو اسے پوچھو، سمجھائی بات، ایک دوسرے سب کے بارے میں سوال کرو، سب پوچھو اور اس کو بار بار دہراؤ، بار بار یہاں سے کچھ لے کے جاؤ کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا تو پھیلا کے آنے کا، اتنا ہے جی معلومات آتی ہیں، اتنا قرآن کا معنی مفہوم بیان ہوتا ہے، اس کو بار بار دماغ میں دہراؤ، پھر دہراؤ، پھر دہراؤ، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ دماغ میں بیٹھے گا نا، آج کچھ حاصل ہو گیا، کل کو کچھ حاصل ہو گیا، پر یہ قطرے قطرے سے انشاءاللہ دریا بن جائے گا، یہیں سے آپ انشاءاللہ قرآن کے عالم بن گے۔ یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ مجھے آپ سے نا بہت امیدیں وابستہ ہے، لیکن ابھی تک نا میری امیدیں پوری نظر نہیں آ رہی آپ سے مجھ کو، کیونکہ آپ صبح کی نماز نہیں پڑھتے، چند لوگ آتے ہیں باقی پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، سو جاتے ہیں یا گھر میں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں
یہ کام نہ کرو بھی جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے، سیدھی بات ہے، میں اس کو شاگرد ہی نہیں مانتا. اب اس قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے ہی نہیں جس کو کہ نماز نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ کوئی یا بیماری ہے یا کوئی چلے جاتے ہو یا دور سے تو ٹھیک ہے، بارش برس رہی ہے تو وہ کنواں بن گیا، ادھر ہے پھر تو ٹھیک، ادھر بھی کوئی نہیں، گھر بھی آپ کے یہاں ہے قریب ہی ہے، پھر کیوں نہیں آپ لوگ آتے صبح؟ اتنا یہ قرآن پر یہ درس ضروری نہیں ہے جتنا صبح کی نماز باجماعت پڑھنا ضروری ہے. یاد رکھنا وہ بہت ضروری ہے، فرض ہے وہ تو. باجماعت نماز پڑھنا سنتے وقت ہے، فجر کی نماز فرض ہے، وہی چھوڑ دیا آپ نے، اس کے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. پھر رنگ چڑھے گا قرآن کا، 5 نمازیں پڑھ رہی ہیں آپ نے جہاں بھی ٹائم ہو جائے، لیکن فجر کی نماز آپ نے یہاں پڑھنی ہے. اور جو کل سے بھائی میں نے حاضری لگانی ہے، جو کرنا نہ ہے کوئی بھی اسٹوڈنٹ تو پھر میں اس کا شاگرد نہیں سمجھوں. سیدھی بات ہے بھائی. اصغر ہم دیکھ لیا، آپ ہی سب سے زیادہ گہرا کرتے ہیں. میں سب جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہو جی میں حاضری لگا، اگر نہیں آئیں گے پھر جرمانہ لاؤں گا میں 100 روپیہ 200 فی نماز. چلو کچھ نہ کچھ تو چڑھو نا تھی، چلو کچھ چائے وغیرہ پیے اس سے جی. اس لیے بھائی یہ نہیں کر، میں یہ پسند نہیں کرتا ہاں جی کہ وہ قرآن کا ستون ڈالی یار آدھا گھنٹہ قرآن میں صبح کی نماز ہی نہیں پڑھے، پھر کیا اثر ہوا قرآن کا؟ پھر کیا اس نے کی قدر کی اللہ قرآن؟ یہ نہیں ہے. سب حضرات جتنے بھی ہیں جن کے گھر یہاں ہیں تو فجر کی نماز پر کل سے ہی باجماعت پڑھنی ہے جی. اگر نہیں آنا تو پھر میں نہیں اس کو شاگرد پھر آتا ہے، میرا شاگرد وہ کوئی نہیں، نہ وہ قرآن کا سکون ڈالے اور نہ اس پہ کوئی اثر ہوگا، نہ کوئی فائدہ ہوگا قرآن کا. یاد رکھنا نماز نہیں پڑھ رہی، اللہ کی اتنا فرض ضائع کر دیا اللہ کے بندوں. چلو پڑھ بھی لیتے ہوں گھر میں یا کہیں یہاں پڑھو آگے، ہم بھی یہاں پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو آپ حضرات نے میں صبح سے ثاقب صاحب بھائی ہاں جی جتنے بھی ہوتا ہوں، حدیم صاحب، شیخ صاحب نہیں کوئی نہیں، میں صبح خود دیکھوں گا نا، چینج نہیں کروں گا. جتنے حضرات ہیں بھائی یہ سب نے آنا ہے فجر کی نماز کل سے شروع کر دو، بس سیدھی بات ہے. اللہ کو توفیق دے. اللہ کی بندے کو نماز ہی رہ گئی. کتنا بڑے سونے نالوں ود نماز، کروڑوں روپے میں ایک نماز نہیں ملتی. یاد کروڑوں روپے سونا کیا ہے اس کی آگے؟ جو نماز کی قیمت ہے اللہ کیا، اس کو نہیں چھوڑنا. یہ پڑھنا ادھر نماز ضروری ہے. 5 نمازیں پڑھنی ہے، پھر قرآن کا رنگ چڑھے گا. پھر دیکھنا انشاءاللہ اللہ پاک کی نماز کس طرح ہوتی ہے آپ لوگوں پہ. اللہ پاک کی رحمتیں کیسے ہوتی ہیں، کیسے ذہن سازی ہوتی ہے. جو نماز نہیں پڑھنی آپ نے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک نماز پڑھنی، ایک جو آپ کے ساتھی غیر حاضر ہوتے ہیں نہیں آتے، آج کو فلانی ہے ان کی خبر رکھو، رہتے رہ جائے گا قرآن کا سکون ڈالنا. یہاں تو قطرے ہر آدمی کی ضرورت ہے، آدمی کی ضرورت. قطرے دریا پڑتا ہے، 1 گیا 2 گیا 3 گیا خالی ہو جائے گا. بنا 1 آیا 2 آیا 4 5 انشاءاللہ بھر جائے. ان کی خبر رکھو، وہ کیوں نہیں آیا افسوس کرو، ملو ان سے. یار ساتھی ہمارے یار پاس ساتھی ہر روز نہیں آتے، کیوں نہیں آئے؟ بے وجہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ کیا ہے؟ کوئی پریشانی؟ اس کے ساتھ تعاون کرو، بتلاؤ کیا بات ہے، کیوں نہیں آتا یار؟ قرآن اتنے دن ہو گئے تو قرآن پڑھنے نہیں آ رہا. ان کی فکر کرو. سارا گروہ آپ کا منظم ہو، یک مشت کانہم بنیان مرصوص، شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ. اتنے ہو کٹھے ہو جاؤ، یک مشت ہو جاؤ جی. ایک انگلی ہے نا، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے. طاقت 2 یہ ایسے بن گیا طاقت بن گئی، ایسے بن گیا طاقت، ایسے کٹھے ہو جاؤ. پھر انشاءاللہ شیطان بھاگے گا. آپ کا نام سن کے شیطان بھاگ جائے گا انشاءاللہ. اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کرم ہوگا انشاءاللہ. اللہ آپ کی نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے گا. ترجمہ کر لیں گے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے اپنی قوم کے، فَقُلْ نَضْرِبْ، ہم نے کہا مار کو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کو پتھر پہ، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، بس بہہ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے مشربہ، اپنی پانی پینے کی جگہ کو. کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، اللہ نے کہا کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ کرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب کہا تم نے یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے. فَادْعُ لَنَا، کہہ تو اپنے رب کو، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے وہ چیز جو اگاتی ہے زمین، من بقلیہا، سبزی، وکسائیہا، اور ککڑیاں، وفومیہا، اور گندم چاہیے، وعدہ سے مسور چاہیے، وبصل، پیاز چاہیے. کہا موسیٰ علیہ السلام، استبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا لیتے ہو تم وہ چیز کی وہ گھٹیا ہے بدلے اس چیز کے بہتر ہے. اعلیٰ کو چھوڑ کر گھٹیا کو پسند کرتے ہو. بھی تو پھر ایسے کرو، مصر شہر میں چلے جاؤ. فإن لکم ما سألتم، جو تم نے سوال کیا وہاں پورا ہوگا تمہارا. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور ڈال دی گئی ان پہ ذلت اور مسکینی. وباؤوا بغضب، اور لوٹے یہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ. یہ اس لیے 3 چیزیں ان پہ آئیں
ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور دوسرا کام ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک، یہ کیوں کرتے ہیں؟ دو کام، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لوگ نافرمان تھے، اور دوسرا کام یہ حد سے بڑھتے تھے، اللہ کی حدوں کو یہ تجاوز۔ چل لے